بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 نوجوان بہنوں کا قصہ۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک قالینوں کا سوداگر تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیوی مر چکی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی تھا اور وہ تھا کتا، جس کا نام زرنادہ تھا۔ زرنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کو کھانا کھلاتی، نہلاتی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ زرنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہو۔ زرنادہ اصل میں کتا نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ دل بہلانے کے لیے کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا اور قالینیں باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا، اور دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتا تھا اور پھر دکان پر چلا جاتا تھا اور شام تک دکان میں مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ ایک روز دکان سے واپس آ رہا تھا کہ ایک مسجد کے سامنے سے گزر ہوا تو وہاں سے اسے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگارو، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی تعریف کرو اور یاد رکھو حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے جب یہ سنادی سنی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ مکرمہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا، میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقبول دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی کہ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا۔ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے بہت خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زرنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے باپ کو تسلی دی اور لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں اور کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دیں تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے میں 1 سال لگتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز لا کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو تنگی نہ ہو۔ پھر انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ بیٹیوں نے کہا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ابا جان ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بچیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ باپ نے بچیوں کو گلے لگایا اور پیار کیا اور پھر اپنے خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا، اور اسے یقین تھا کہ زرنادہ کی موجودگی میں کوئی اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ زرنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن سین میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اس طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور سے 3-4 بار دستک ہوئی۔ ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں۔ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بڑی بھی ہماری امی جان ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ کوئی ماموں، اور ابا جان کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ باقی اس عورت نے جواب دیا، تم اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی تھی۔ پیاری بچیوں، دروازہ کھولو، بہت دیر ہو چکی ہے۔
اور باہر بہت تیز دھوپ ہے، میرا بھیجا پگھل رہا ہے، سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مشورہ کرنے لگیں اور کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ عائشہ نے کہا خدا کے واسطے دروازہ نہیں کھولنا، یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے، اگر یہ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا ہے، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زرنادہ پاس کھڑا تھا اور ایک دم سے بھونکنے لگا، یعنی میں زرنادہ آپ سب کا رکھوالا ہوں، جو بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نکال دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی خالہ وہاں سے کھسکتی ہوئی بولی، کتنی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زرنادہ جن تھا اس لیے وہ سمجھ گیا کہ اصل میں وہ چڑیل تھی، وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے۔ چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے تب تک میں انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوت اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ دن بھر چڑیل گھر کے آس پاس چکر لگاتی رہی اور منڈلاتی رہی، اور رات کو اپنی اصلی شکل میں آئی، لمبے لمبے تیز دانت اور بال ایسے کہ سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی بچیاں ہیں اور کل میں ان سب کو چٹ پٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بیٹھا رہا، میں بھی زرنادہ ہوں، یہ میرے ہوتے ہوئے ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، بچیوں میں تمہاری خالہ ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، تم میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں دیس دیس کی کہانیاں سناؤں گی، میں تمہیں رنگ برنگی تحفے دوں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازے کی طرف دوڑیں۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تب تک دروازہ نہیں کھولیں گے جب تک وہ خود نہ آئیں۔ ہمارا کتا زرنادہ ساری رات بھونکتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا اور انہیں بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے دھکیل دیا اور بلا بھلا کہنے لگیں، تم تو بے وقوف اور تمہارا کتا بھی، ہماری خالہ آئی ہے اور ہم دروازہ نہ کھولیں؟ فرض کرو اگر وہ خالہ نہیں ہے تو پھر بھی کیا فرق پڑے گا، وہ نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے تو ہمیں مزے مزے کی کہانیاں بھی سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں نہیں، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے کچھ پرواہ نہیں کی، 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا اور دروازے کی چوکھٹ کھول دی اور کہا، خالہ جان اندر تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زرنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا اور وہ کتے کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، اس کتے کی بدبو سے دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہ مار دو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی اور بہت منع بھی کیا، لیکن 3 بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ ایک طرف، وہ اکیلی کیا کر سکتی تھی۔ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جوں ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پیر رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگ گئی۔ چڑیل پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے اور بو آ رہی ہے، میں اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی۔ جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر اچھی طرح باندھ کر اس نے اپنے پاس رکھ لی اور پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے عائشہ رونے لگی اور بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، مزے مزے کی باتیں سنتی رہی۔ دن کے وقت بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو، اور لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، اور جب رات ہوئی تو اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں اور اس کے چھریوں کی طرح تیز لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی پھنکار کی طرح پھنکارنے لگے اور ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، آج میں سب کو کھا جاؤں گی۔
عائشہ کو بڑھیا پر پہلے سے ہی شک تھا۔ وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی جو بہنیں تھیں ان کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے سب کو پکڑ کر سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میری نرم نرم چوزے، اب بتا میں تجھے کہاں سے کھاؤں؟ اس نے کہا، میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس نے عائشہ کی بات نہ سنی۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا اور پھر دوسری بہن کے پاس گئی اور بولی، نرم چوزے بتا میں تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ اس نے کہا، میرے ہاتھوں کو کھاؤ۔ چڑیل اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں کھانے لگی اور ساری کو ہڑپ کر گئی۔ پھر وہ تیسری بہن کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ میرے کانوں سے شروع کرو، کیونکہ میں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ اس نے تیسری کو بھی نگل لیا۔ پھر اس نے چوتھی کو پکڑا، پھر اس نے پانچویں کو پکڑا۔ اس طرح اس نے جب چھٹی کو پکڑا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں کو کھاؤ، کیونکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے مجھے کیوں منع کر رہی تھی۔ اس کو بھی چڑیل ہڑپ کر گئی۔ پھر وہ ساتویں بہن کو تلاش کرنے لگی، ادھر ادھر ہر کمرے میں گئی۔ آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی اور چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسے لگتا تھا کہ راکھ کا ہر ذرہ ذرہ زرنادہ بن گیا تھا۔ زرنادہ بھونکنے لگا، میں اس گھر کا رکھوالا ہوں، جو کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا میں ان کی بوٹیاں کھا لوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی، دروازے کی طرف دوڑی۔ کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی، میں زرنادہ ہوں، میں زرنادہ ہوں، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ چڑیل بھاگنے لگی، میں زرنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل کر باہر آئی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر یہ تالا تب گھر کا کھلا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔